اور مرکز کی انجیل کے 4 باب کی 35ویں آیت سے لے کے 41ویں آیت تک یہ وہ حصہ ہے جو ہم عموماً ایک بہت بڑے میریکل کے تعلق سے جانتے ہیں، اور یہ ایسا حصہ ہے جو میریکل آف نیچر کے تعلق سے ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت، خداوند یسوع مسیح کا اختیار جو وہ قدرت رکھتا تھا نیچر کے اوپر، اس کے تعلق سے تھا۔ تو 35ویں آیت سے آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی، لکھا یہاں پہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں۔ تو 35ویں آیت جو شروع ہوتی ہے یہ بڑے انٹرسٹنگ سیٹنگ سے شروع ہوتی ہے۔ اسی دن ہم جب کلام کا کوئی بھی حصہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، اور عموماً ہمارا جو سائیکی ہے یا ہماری جو خیالات ہیں یا جو ہماری سوچ ہے وہ مرکز کے اوپر ہوتی ہے، سینٹر کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن آئی وڈ لائک ٹو انکریج یو، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی کوئی بھی حصہ پڑھیں تو سب سے پہلے اس کو شروع سے دیکھیں کہ شروع کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر شروع ہو رہا ہے اسی دن، یعنی ایک خاص دن کی بات ہو رہی ہے، ایک بڑی اسپیشل ڈے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہر دن نہیں ہے، یہ کوئی ہر لمحہ نہیں ہے، یہ اسی دن ایک بڑا خاص، ایک بڑا اسپیشل دن ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس کہہ رہی ہے۔ تو بائبل یہ کہتی ہے کہ اسی دن جب شام ہوئی۔ اب یہ کون سا دن تھا؟ یہ وہ دن ہے جس دن یسوع مسیح نے بھرپور قسم کی ٹیچنگ کی بھی ہے۔ یسوع مسیح نے، اگر آپ اسی حوالے میں پہلے آئیں تو یہاں پر یسوع مسیح بہت سی تماثیلیں بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب یسوع مسیح مختلف جگہوں پر مختلف گروپس کے ساتھ یسوع مسیح بات کر رہے ہیں۔ اٹس اے ویری لانگ ڈے، یہ بڑا لمبا دن ہے، اور یسوع مسیح کی یہ ٹیچنگ کا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا معجزے کا بھی دن ہے، کیونکہ اسی دن ہزاروں لوگوں نے کھانا بھی کھایا تھا یسوع مسیح کے ہاتھ سے۔ سو یہ ایک بڑا لمبا دن تھا اور ٹیچنگ کا دن تھا، اور ٹیچنگ بڑی ایکسٹینسو ٹیچنگ تھی۔ اس کے بعد شام جب ہوئی تو بائبل کہتی ہے اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں۔ تو he wanted them to take somewhere، وہ ان کو کہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آؤ پار چلیں۔ یہ پار جانے کا جو مقصد تھا، یہ اس کو بھی ہمیں تھوڑا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ کہاں پر کھڑے تھے اور کہاں سے وہ جا رہے تھے، کہاں پر وہ جانا چاہ رہے تھے، وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ جس جگہ پر کھڑے تھے یسوع مسیح اور اس کے شاگرد، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر بہت سی یہودی بستیاں تھیں، یہاں پر نون فگرز تھے، یہاں پر نون آبادیاں تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر یہودیوں کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جایا کرتے تھے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر کانا گلیل تھا، ناصرت یہاں پر تھا، اور بیت لحم بھی اسی سائڈ پر تھا، اور جس جگہ پر یہ کھڑے تھے یہ گنیسرت کی جھیل کہلائی جاتی ہے، یا گلیل کی جھیل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یسوع مسیح اور شاگرد اس طرف کھڑے تھے جہاں پر یہودی بستیاں تھیں، اور یسوع نے ان سے کہا آؤ پار چلیں۔ پار جو تھا یعنی اس طرف، جھیل کے اس طرف، گنیسرت کی جھیل، گلیل کی جھیل کی اس طرف جو تھا وہ رومی بستیاں تھیں، رومن کالونیز تھی اس طرف، اور رومن کالونیز ان پلیس تھا، وہاں پر یہودی جاتے نہیں تھے، وہاں پر آنا جانا کم تھا۔ گو کہ یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے وہ جھیل کو جانتے تھے، جھیل میں انہوں نے بہت مرتبہ مچھلیاں پکڑی تھی، لیکن اس پار کا سفر جو تھا وہ انہوں نے اتنا کیا نہیں ہوا تھا۔ اور جب ان کو کہا گیا یسوع مسیح کی طرف سے کہ ہمیں اس پار جانا ہے، آؤ اس پار چلیں، تو دے امیڈیٹلی نیو کہ یسوع کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ آؤ ہم غیر قوموں کی طرف چلیں، ہم اب یہودی بستیاں چھوڑ کر اب ہم غیر قوموں کی طرف چلیں، یعنی ان نون لینڈ، ان نون پلیس کی طرف چلیں۔ اور انہوں نے یسوع مسیح کی اطاعت کی، یسوع مسیح کا حکم مانا، اور انہوں نے
اس طرف کا سفر شروع کر دیا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، بطور انسان ہوتے ہوئے ہم ہر چیز اپنے اختیار میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر، ہمارا گھرانہ، ہمارے بزنسز، ہماری ہر چیز ہمارے اختیار میں رہے، ہمارے کنٹرول میں رہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم کنٹرول تو کرنا چاہتے پر کنٹرول کر نہیں پاتے۔ اب اس کنٹرول کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے میں رکھوں گا کہ نہ تو انسان اپنے سانسوں کا اختیار رکھ سکتا ہے، نہ اپنے دل کا اختیار رکھ سکتا ہے۔ ہاں، چند چیزوں کا اختیار رکھنا چاہیے بھی اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ اپنے وقت کا اختیار رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی صحت کا اختیار رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ جتنی چیزوں کا اختیار رکھنا چاہیں گا وہ سب آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جائیں گی۔ اس کے لیے ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک تو ہر چیز اپنے اختیار میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑا گناہ بھی کرتے ہیں ہم، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم ہر چیز اپنے اختیار میں رکھیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں رہے۔ اب یہاں پر جو لمحے آپ پڑھے ہیں، یہاں پر جو لمحے آ چکے ہیں، یہاں پر بھی شاگرد جو ہیں وہ ان نون ایریا کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اپنے اختیار والی جگہ سے نکل رہے ہیں، اور وہ ٹوٹل یسوع مسیح کے اختیار کے انڈر ہوتے ہوئے وہ جا رہے ہیں۔ یہاں پر شاگردوں نے یسوع مسیح کو جو دیکھا، جس طرح انہوں نے کیا، اس کے مطابق ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق ہی ہم کریں گے، نہ ہم آگے چلیں گے نہ پیچھے چلیں گے۔ سو انہوں نے یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق اس پار جانا تھا، وہ ان نون ایریا میں جانا تھا۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں تھا کشتی پر لے چلے۔ لک ایٹ دی ورڈز جو کہ اتنی خوبصورتی سے لکھی گئی اور ہم کبھی کبھی اوور سی کر جاتے ہیں اس کو۔ یہاں پر لکھا ہے وہ بھیڑ کو چھوڑ کر، یعنی وہ بھیڑ جو صبح سے اس کے ساتھ تھی اس کو چھوڑ دیا، اسے وہ جس حال میں تھا کشتی پر ساتھ لے چلے۔ یعنی یسوع مسیح جس بھی حالت میں تھے، جیسے بھی وہ تھے، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی پہنا ہوا تھا، جو کچھ بھی وہ تھے، جس بھی کنڈیشن میں وہ تھے، جس حال میں وہ تھے، اسی طرح اس کو کشتی میں بٹھا کے لے چلے۔ اور یہ ایک بڑی بات ہے جو، اور بڑی گہری بات ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں کہ اگر آپ یسوع مسیح کے لیے اس پار جانے کے لیے تیار ہیں تو یسوع مسیح جس بھی حالت میں ہے وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ وہ رکے گا نہیں آپ کے لیے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اے میرے بیٹے مجھے یہ کام کرنے دے یا وہ کام کرنے دے یا مجھے کچھ اور کرنے دے۔ اگر میں اور آپ اس کی جگہ ہوتے تو شاید ہم یہ کہتے کہ چلو تھوڑی سی تیاری کر لیں، ہم تھوڑا سا تیار ہوئے، تھوڑے سے فریش ہو جائیں۔ لیکن وہ جس حال میں تھا اسی حال میں کشتی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ چلا گیا۔ آج بھی وہ جس بھی حال میں ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ جہاں بھی ہے، اگر آپ اس پار جانے کے لیے تیار ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ جہاں پر بھی ہے وہ آپ کے بیچ میں اتر کے آ جائے گا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ فقط اتنا کیجئے کہ اس پار جانے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ جب آپ اس پار جانے کے لیے تیار ہوں گے تو یسوع آپ کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ سو یہاں پر ہمیں اس آیت کے اختتام تک یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کشتی تھی جس میں یسوع تھا، اور باقی کشتیاں بھی تھیں جن میں یسوع نہیں تھا، وہ بھی ساتھ چلی۔ اب یہاں پر جو کشتی ہے وہ آپ کی زندگی کو ظاہر کر رہی ہے، میری زندگی کو ظاہر کر رہی ہے۔ ایک کشتی ایسی ہے جس میں یسوع مسیح ہے، جس میں شاگرد ہیں۔ باقی کشتیاں ایسی ہیں جو یسوع کے بغیر ہیں، اور وہ بھی اسی طرف بڑھ رہی ہیں جس طرف جانے کے لیے یسوع کی کشتی بڑھ رہی ہے، کٹھی بڑھ رہی ہے۔ وہ جن میں یسوع ہے، وہ جن میں یسوع نہیں ہے، ساری کی ساری زندگیاں ایک ہی طرف کو بڑھ رہی ہیں، ساری کی ساری زندگیاں ایک ہی لائن کی طرف جا رہی ہیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی۔ یہ ساری کشتیاں جو ایک طرف کو بڑھ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری کشتیاں ایک ہی طوفان میں آ کے پھنس گئی ہیں۔
ایک ہی طوفان، ایک ہی سچویشن ہے جو ان سب کو اکٹھا ملا ہے۔ یہ ساری کشتیاں ایک ہی طوفان میں آ گئی ہیں، اور یہ کشتیاں جو طوفان میں آ گئی ہیں ان کے اندر پانی بھی بھرا جاتا ہے، اور ان کو ہوائیں بھی تنگ کر رہی ہیں۔ اب اس کے آگے وہ جو دوسری کشتیاں ہیں ان کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہم لیتے ہیں قائرین پڑھنے والے کہ دوسری کشتیاں جو تھیں وہ شاید واپس چلی گئی تھی، کیونکہ جس کشتی میں یسوع مسیح نہیں ہے وہ کشتی طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس کشتی کے اندر، جس زندگی کے اندر یسوع مسیح نہیں ہے، وہ زندگی کے طوفانوں کا مقابلہ اکیلا نہیں کر سکتا، کیونکہ جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ سو کشتی کے اندر بیٹھا ہوا یسوع اس سے بڑا ہے جو طوفان ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ سو وہ کشتیوں کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، وہ کشتیاں جو تھیں ہو سکتا ہے وہ واپس چلی گئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مرکز جو ہے وہ یسوع مسیح کو بڑا قوت والا، بڑا طاقت والا شخصیت پیش کرتا ہے، اور یسوع مسیح کو اگر چوتھے باب کی 35ویں آیت سے 41ویں آیت جو آپ کے سلام میں تلاوت بھی کی گئی، یہاں پر یسوع مسیح کا اختیار جو ہے وہ گہراؤ کے اوپر دکھایا جاتا ہے کہ وہ گہراؤ پر طاقت رکھتا تھا۔ اور اگر آپ 5ویں باب میں آئے، 5ویں باب کی پہلی 20 آیات میں، تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ یسوع مسیح شیاطین پر طاقت رکھتا ہے۔ اور 21ویں آیت سے لے کے 34ویں آیت 5ویں باب کی میں آپ کو پتا چلے گا کہ یسوع مسیح بیماری پر طاقت رکھتا ہے۔ اور 35ویں آیت سے لے کے آگے باب کے آخر تک آپ کو پتا چلے گا کہ یسوع مسیح موت پر اختیار رکھتا ہے، یعنی یسوع مسیح کو مرکز کی انجیل ٹوٹل اختیار میں دکھاتی ہے، ٹوٹل اختیار میں، کل کنٹرول اس کے پاس ہے۔ اور یسوع مسیح ایک ایسی اور واحد شخصیت ہے جو ہر چیز کو اپنے تابع رکھتی ہے، کیونکہ اس کا وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، ہر نام اس کے نام کے نیچے ہے۔ اس لیے مرکز کی انجیل جو ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ یسوع کا کل اختیار ہے، انسانوں پر بھی اور حیوانوں پر بھی اور قدرت پر بھی اور ہواؤں پر بھی اور پانی پر بھی۔ سو کشتی یہاں پر بھری جا رہی ہے اور وہ خود پیچھے سو رہا ہے۔ بائبل مفکرین یہ کہتے ہیں کہ جب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پیچھے سو رہا ہے، تو یہاں پر در حقیقت یسوع سو نہیں رہا، در حقیقت ہم نے اس کو اپنی زندگی میں سلا دیا، ہم نے یسوع کو سلا دیا۔ اب وہ سلاتے کیسے ہیں؟ سلاتے ایسے ہیں کہ ہم زندگی کا اختیار خود لے لیتے ہیں، ہم ڈرائیونگ سیٹ پر خود آ جاتے ہیں اور یسوع کو کہتے ہیں کہ بس چھوڑ دے، ہم خود ہی کر لیں گے۔ شاگردوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، شاگردوں نے بھی اس کو کہا کہ ہم چپو چلا لیں گے، ہم جانتے ہیں، ہم اپنے اختیار کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے اس معاملے میں کہ ہم کس طرح سے مچھلیاں ساری رات اس جھیل میں پکڑتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے کہ ہم نے اس کو کشتی کو کیسے چلانا ہے، ہم نے اس پار کیسے جانا ہے۔ تو یو گیٹ اسائیڈ، مجھے یہ کام کرنے دے، میں یہ کام جانتا ہوں، میں نے تجربہ کیا ہوا ہے، تو چھوڑ دے، میں کر لوں گا۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں بھی یسوع مسیح کا اختیار چھوڑ دیتے ہیں اور یسوع مسیح کے اختیار کو مانتے نہیں ہیں، اور ہم اپنے اختیار سے کام کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ یسوع مسیح ایک سائیڈ پہ چلا جاتا ہے، ہمارے دل میں بھی، ہمارے ذہن میں بھی، ہماری زندگی میں بھی وہ ایک سائیڈ پہ چلا جاتا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی طاقت، اپنی قوت سے آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم اپنی قوت اور طاقت سے آگے بڑھتے ہیں تو طوفانوں میں ہماری کشتی پھنس جاتی ہے اور یسوع کو ہم سوتا ہوا ہی پاتے ہیں۔ وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا، بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ یہاں پر شاگردوں نے جب وہ بالکل پرابلم میں پھنس چکے ہوئے تھے، جب وہ بالکل ایک حصے ایک طرح سے ہار چکے ہوئے تھے، کیونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، ایسا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی کشتیاں ڈوب جائیں گی، ایسا تھا کہ پانی ان کے اوپر چڑھا آتا تھا اور وہ پانی کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے۔
لڑ رہے تھے وہ پانی کے ساتھ. پانی ان کے اوپر چڑھتا آتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی ٹرینڈ شخص نہیں تھے, ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی تجربے گار شخص نہیں تھے. انہوں نے بہت سے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہوا تھا. یہ جانتے تھے کہ طوفان کے ساتھ کس طرح لڑائی کرتے ہیں. آج میں اور آپ بھی بہت سے طوفانوں کے ساتھ لڑ چکے ہیں, ہم بھی بہت سا تجربہ کر چکے ہیں. لیکن کئی ایسے طوفان ہوتے ہیں زندگی میں جہاں پر ہماری کشتیاں آ کر پھنس جاتی ہیں. بہت سے طوفان ایسے ہیں جنہوں نے ہماری کشتیوں کو روک لیا, ان کا رخ موڑ دیا ہوا ہے. بہت سی زندگی کے طوفان ایسے کھڑے ہوئے ہیں جو ہمیں صرف یہی دکھاتے ہیں کہ زندگی میں تو طوفان ہی طوفان ہے. ابلیس کا ہمیشہ سے یہ ایک حربہ رہا, ایک حملہ رہا کہ وہ ہمیشہ منفی چیز دکھاتا ہے. وہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ پھنس گئے, وہ یہ دکھاتا ہے کہ اب آگے کچھ ہو نہیں سکتا, وہ یہ دکھاتا ہے کہ یہاں پر رستہ ختم ہو گیا, وہ یہ دکھاتا ہے کہ اب کشتی کا رخ موڑ لو, پیچھے کی طرف چلے جاؤ, آگے نہیں بڑھ سکتے, اس پار نہیں جا سکتے. یہ ابلیس کا خاصہ ہے کہ وہ ہمیں اس حملے میں ڈال دیتا ہے. شاگردوں کو بھی ڈال دیا ہوا. یہاں پر طوفان چڑھا آ رہا ہے, یہاں پر ان کا اختیار ختم ہوا جا رہا ہے. وہ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں وہ اور زیادہ طوفان کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں. آج میرے کئی بہن کئی بھائی ایسے ہیں جو طوفانوں کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں. وہ طوفان ان کے گرد گھر گئے ہوئے ہیں, وہ ان طوفانوں نے ان کو پھنسا لیا ہوا ہے, ان کی زندگیاں سٹک اپ ہو گئی ہوئی. ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسے طوفان ہو جو طبی طوفان ہو, میڈیکل سٹارمز آپ کی زندگی میں کھڑے ہو گئے. ہو سکتا ہے آپ اور آپ کا گھرانہ کسی ایسی بیماری میں پڑ گئے ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہ مل رہا ہو. ہو سکتا ہے آپ کسی نفسیاتی طوفان میں پھنس گئے ہوں, ایسا جہاں پر آپ کو ہر چیز اندھیرے میں نظر آ رہی ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مالی طوفان میں پھنس گئے ہو, فائنینشل پریشر میں پھنس گئے, فائنینشل سٹارم میں پھنس گئے ہو. ہو سکتا ہے ابلیس نے آپ کے لیے رستے تنگ کر دیے ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کشتی میں بھی طوفان کی طرح پانی بھرا ہوا, آپ کی زندگی بھی اوور لوڈ ہو رہی ہے پریشانیوں سے اور بہت ساری فکروں سے. آپ کی زندگی کو اوور لوڈ کر دیا اس نے. ہو سکتا ہے آپ کسی روحانی مسئلے میں ہو سکتا ہے آپ کسی جذباتی مسئلے میں ہو, کسی جذباتی طوفان میں پھنس گئے. لیکن یاد رہے, یہ جیسا بھی طوفان ہے, یہ جیسی بھی حالت ہے, یہ سب یسوع کے اختیار میں ہے. صرف اتنا کرنا ہے کہ یسوع کو بلا لینا ہے. جیسے شاگرد جب ہار گئے تھے تو انہوں نے جا کر یسوع کو بلایا اور یسوع کو انہوں نے کہا, بس انہوں نے اسے جگا کر کہا, اے استاد کیا تجھے فکر نہیں ہے؟ یسوع کو تو بہت فکر تھی. فرام دا سٹارٹنگ پوائنٹ اس کو فکر تھی. یسوع جانتا تھا کہ یہ کشتی کہاں کہاں جائے گی, کہاں کہاں پھنس جائے گی. یسوع ہماری زندگیوں کو بھی جانتا ہے, وہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے ہی جانتا ہے. اور وہ کہتے ہیں, میرے بیٹے یا میری بیٹی مجھے اختیار دے دے, تو مجھے کہہ دے, میں تیری زندگی کا کنٹرول لے لوں گا. اور زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں, زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہیں, تو اس میں مجھے ڈرائیور بنا لے. میں تیری زندگی کی کشتی کو چلاؤں گا بھی, میں تیری زندگی کی کشتی کو زندگی کی گاڑی کو بھی چلاؤں گا. لیکن ہم اس کو ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کے کہتے ہیں, تھینک یو جیزس, آپ یہاں پہ بیٹھے, آئی ایم اے پرفیکٹ ڈرائیور, مجھے ان سڑکوں کا پتہ ہے, میں لے چلوں گا. جیسے ان شاگردوں نے. اور آج ہم سب اپنے اپنے طوفانوں میں ویسے ہی پھنس گئے ہیں جیسے یہ شاگرد پھنس چکے تھے. رستہ نظر نہیں آتا, طوفان ہی طوفان, پانی ہی پانی ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے ہمیں کدھر کو نکلنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. ہو سکتا ہے آپ بھی ایسی سچویشن میں آگے ہوں جیسے شاگرد تھے. ایک اور بڑا مسئلہ جو اس آیت میں, جو اس حوالہ میں ہمیں سمجھ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ اب تک یسوع مسیح کا ذاتی تجربہ
शागिर्दों की जिंदगी में हमें नजर नहीं आ रहा। यीशु मसीह का जाती तजर्बा, यीशु मसीह के बारे में इन्होंने सुना हुआ था, यीशु मसीह के हाथ से मोजज़ात होते हुए इन्होंने देखे थे। यीशु मसीह को फलसफे के तौर पर ये जानते थे कि लोग कैसे यीशु के पास आते हैं, ये जानते थे कि लोग कैसे यीशु से शिफा हासिल करते हैं, लेकिन अब तक इन्होंने यीशु का तजर्बा नहीं किया था। इनके हाथ से यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को खाना खिलाया था, लेकिन इनकी जिंदगी में अभी तक यीशु का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। ये यीशु को सिर्फ तालीमी तौर पर, ये यीशु को सिर्फ थ्योरी में जानते थे, लेकिन आज रात सब कुछ बदलने वाला था। आज रात सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि ये उस पार जा रहे थे। आज रात इनके लिए एक टर्निंग रात थी। आज रात एक रुख बदलने वाला था। आज रात इन्होंने यीशु का शख्सी तजर्बा करना था। हो सकता है आज की रात आपके लिए भी एक टर्निंग रात हो सकता है आज की रात भी आपके तूफानों से आज यीशु आपको आजाद कर, लेकिन तब जब आप अपनी कश्ती में उसको बुलाएंगे और उसको पूरा इख्तियार दे देंगे। यीशु मसीह का शख्सी तजर्बा होना लाजम है। तूफानों के अंदर जब कश्तियां फंसती हैं या जिंदगी के तूफान जब आते हैं, तब कोई शख्स दूर बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। हर शख्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। शागिर्द भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। कोई अपना वजन कम कर रहा होगा कश्ती का, कोई अपने सेल्स को ठीक कर रहा होगा, कोई इस चक्कर में होगा कि वो जो चप्पू उसके हाथ में उसको जोर से चलाए, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। हर कोई अपना हरबा इस्तेमाल कर रहा होगा ताकि कश्ती को तूफान में से बचाया जा सके। एवरीबडी इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। जब भी तूफान आते हैं, पार्टिसिपेशंस होती हैं, स्पेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, स्पेक्टेटर्स खत्म हो जाते हैं, तमाशाई खत्म हो जाते हैं। अगर आज के दिन तक आपने खुदावंद के कलाम को सिर्फ एक दूर से बैठे हुए शख्स की तरह पढ़ा है, तो आज रात आपको कलाम के अंदर उतरना पड़ेगा ताकि आपके जिंदगी के तूफान खत्म हो जाएं। आज आपको यीशु मसीह को इख्तियार देना पड़ेगा ताकि आपके जिंदगी के तूफानों में से आपकी कश्ती को वो निकाल के ले जाए। यीशु मसीह के पास वो गए जिसको उन्होंने खुद ही सुलाया था, जिसको उन्होंने खुद ही उसको इनएक्टिव कर दिया था। उसके पास जब शागिर्द गए तो एक गिले के साथ गए, और हम भी यीशु मसीह को इनएक्टिव कर देते हैं, सुला देते हैं अपनी जिंदगी की कश्तियों में, और फिर उसी के पास जाते हैं, एक गिले के साथ जाते हैं, एक शिकायत के साथ हम जाते हैं। जाके क्या कहते हैं? पसरों ने उसे जगा कर कहा है, उस्ताद का तुझे फिक्र नहीं। उन्होंने जाकर कहा उसको, शागिर्दों ने कहा तुझे फिक्र नहीं, हम तो मरे चले जा रहे हैं और तू सो रहा है। इसी तरह हमारा रवैया भी है। सदियां गुजर गई, साल गुजर गए, हालात वाकयात गुजर गए, लेकिन हमारा रवैया भी ठीक वैसा ही रहा। हमने भी जाकर यीशु से हमेशा गिले ही किए हैं। आप अपनी जिंदगी पे गौर करें, मैं अपनी जिंदगी पे गौर करूं, हमने सिर्फ यीशु के साथ गिले ही किए हैं। यीशु तूने ये नहीं किया, यीशु तूने वो नहीं किया। और यहां पर शागिर्द भी जाकर उसके साथ गिला कर रहे हैं कि तुझे हमारी कोई फिक्र नहीं है। तो यीशु ने पलट कर कोई जवाब उनको नहीं दिया, और खुदा करे वो मुझे और आपको भी जवाब ना दे। अगर वो उसने जवाब दिया तो हम तो कोई आगे शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाएंगे। अगर यीशु उनको कह देता, या अगर यीशु आज हमें मुड़ के कह दे कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, शुरू से तो मैं तुझे कह रहा था कि तू मुझे दे दे इख्तियार। शागिर्दों को भी यीशु ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा मोहब्बत करने वाला है। उसने उनको उनके खौफ देखा, उनका डर देखा। चूंकि वो बड़ा है और हम छोटे हैं, उसको हम पे तरस आया, तब भी तरस आया, और उसने उनको जाकर कहा, 29वीं आयत में लिखा है, 39वीं आयत में, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा साकत हो। He did not responded to them
وہ ہماری شکایتوں پر ہمیں رسپونڈ نہیں کرتا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ ہم کس وجہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ وہ یہ جانتا تھا کہ شاگرد کس وجہ سے شکایت کرتے، سو وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے ہوا کو ڈانٹا، اس نے پانی کو نہیں ڈانٹا، یاد رہے، اس نے شاگردوں کو نہیں ڈانٹا، وہ ڈانٹ سکتا تھا، اس نے نہ شاگردوں کو ڈانٹا نہ اس نے پانی کو ڈانٹا، بلکہ اس ہوا کو ڈانٹا جس نے پانی کو بھی پرابلم میں ڈالا ہوا تھا اور شاگردوں کو بھی پرابلم میں ڈالا ہوا تھا۔ سو ہی وینٹ ٹو دا روٹ کاز، وہ بنیاد کی طرف گیا جس وجہ سے یہ سب پریشانی پیدا ہوئی۔ اس نے جا کے ہوا کو ڈانٹا، ہوا ساکت ہو گئی، پانی کم ہو گیا، اپنی جگہ پر آ گیا، اور شاگرد جو تھے وہ حیران ہو گئے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج بھی یسوع ایسے کام کرتا ہے کہ ہمیں حیران کر دیتا، اور ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے۔ آج اگر آپ کی کشتیاں بھی طوفانوں میں پھنسی ہیں تو یہی دو سوال آپ کے سامنے یسوع مسیح کے منہ مبارک سے نکلے، دو بڑے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو۔ آج آپ کسی بھی طوفان میں ہیں، یسوع آج آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تم کیوں ڈرتے ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، تم کیوں ڈرتے ہو۔ کیا اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ کیا اب تک تم نے میرا تجربہ نہیں کیا؟ کیا تم نے اب تک تجربے سے معلوم نہیں کیا کہ میں بڑا خدا ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ میرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے؟ یہ دو بڑے سوال آج ہر ایک سننے والے کو، دیکھنے والے کو یسوع مسیح پوچھ رہا ہے۔ پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو۔ پٹ ان یور نیم، تم کی جگہ اپنا نام ڈال دیں۔ جیسے میرا نام عاشر ہے تو میں کہوں گا، پھر اس سے کہا عاشر کیوں ڈرتا ہے، اب اپنا نام ڈال لیں۔ And look at what the word of God is saying to you. تم کیوں ڈرتے، اب تک ایمان نہیں رکھتے۔ God is looking at you right now. اسی وقت خدا دیکھ رہا ہے آپ کی زندگیوں کو، وہ دیکھ رہا ہے آپ کی زندگیوں کے اوپر نگاہ ہے اس کی۔ کیا آپ نے بھی یسوع کو انیکٹو کر دیا ہوا؟ کیا آپ نے بھی یسوع کو اپنی زندگیوں میں سلا دیا ہے؟ یسوع آپ کی زندگی میں ایکٹیو پارٹنر بننا چاہتا ہے۔ یسوع آپ کی زندگی میں سونا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی اس کو اختیار دے دے، اس کو اتھارٹی دے دے، تاکہ وہ اس کی کشتی کو نکال کے لے جائے، اس پار لے جائے۔ ہمیں اس پار جانا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اس پار جانا ہے۔ ہم بلائے اس لیے گئے ہیں تاکہ ہم اس پار جائیں، ہمیں اس پار رہنے کے لیے بلایا ہی نہیں گیا۔ ہماری کشتیوں میں یسوع اس لیے ہے تاکہ وہ ہماری کشتیوں کے رخ موڑ دے، ہماری کشتیوں کا اختیار لے اور ہمیں اس پار پہنچا۔ آج یسوع آپ کی کشتی میں ایکٹیو پارٹنر کی طرح اترنا چاہتا ہے تاکہ آپ کی زندگی کے طوفانوں کو وہ تھما دے۔ یاد رہے، وہ آپ کو نہیں ڈانٹے گا، وہ آپ کے طوفان کو بھی نہیں ڈانٹے گا، جو پیچھے روٹ کاز ہے اس کو وہ ڈانٹے گا، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ اپنی کشتیوں کا اختیار یسوع مسیح کو دے دیں۔ وہ حاضر ہے، اس کو بلا لیں، وہ کہیں دور نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے، اس کو بلا لیں۔ آپ کی کشتیاں جو ڈگمگا رہی ہیں، جو ڈول رہی ہیں، جو بھری چلی جاتی ہیں، آج یسوع کو اختیار دے دیں۔ یاد رہے، جب طوفان آتا ہے تو ایک بڑا کام جو ملاح ہے وہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو کشتی کا رخ موڑنا چاہتے ہیں، وہ چپو چلاتے تاکہ کشتی کا رخ مڑے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سیلز کو سیدھا کرتے تاکہ ہوا کے ساتھ سے وہ کشتی کو موڑ سکے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو پانی نکالنا چاہتے، کشتیاں بھری چلی جاتی پانی سے، وہ پانی نکالنے کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے۔ آج میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کے خاندانوں کے اندر بھی جب طوفان آئے ہیں تو آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ شوہر
بیوی سے کہتا ہے اور بیوی شوہر سے کہتی ہے طوفان آ گیا، بچوں کو نکالو، بچاؤ، موڑو، کشتی کو یہاں سے لے چلو. اور بیوی شوہر سے کہہ رہی ہوتی ہے نکال لو نا، اس کو بچا لو نا، زندگی ہماری ڈوب چلی ہے، ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کشتی کو نکالیں، ہوائیں ہمارے سمت میں نہیں ہیں، ہوائیں ہمارے خلاف ہیں، طوفان ہمارے خلاف ہے، نکالو، بچاؤ، نکال چلو ہمیں یہاں سے، ہم یہاں پہ ڈوب رہے ہیں. ہم ایک دوسرے پر چلاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہماری کشتیاں طوفان میں اور گرتی چلی جاتی. آج وقت ہے کہ ایک دوسرے سے نگاہ ہٹا کر وہ شخصیت جس کو ہم نے سلا دیا ہے آج اس کو اپنی زندگی میں بلا لیں، اس کو ایکٹیو کر دے، اس کو کہیں تھک گئے ہم چلا چلا کے، اب تو ہماری کشتی کو چلا، تو ہی ہمارا مالک، ہم تھک چکے ہیں. ٹیک کنٹرول اینڈ ٹیک us out of it. اور یاد رہے یسوع کا یہ وعدہ ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا. آئیے آج اس کا ساتھ مانگ لیں، آئیے آج اس کو بلا لیں، آئیے اس کو انیکٹیو نہ رہنے دیں، آج اس کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے دیں. وہ آپ کا ایکٹیو پارٹنر بنے گا اور آپ کو ان طوفانوں میں سے، آپ چاہے مالی طوفان میں، آپ چاہے کسی میڈیکل سٹارم کے اندر ہیں، آپ کسی بھی طوفان کے اندر ہیں، نفسیاتی طوفان ہے آپ کی زندگی میں، خداوند یسوع مسیح آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. آج وہ آپ کو نکالنا چاہتا ہے. آج رات یسوع مسیح کا تجربہ کر لیجئے، آج رات اس کو بلا لیجئے تاکہ آپ کی کشتی طوفان میں سے بچ جائے.